सबसे पहले बात करेंगे डी चौक में एहतजाज पर। बानी पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, शुएब शाही और आमिर मुगल के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। कोहसार पुलिस ने मुकदमा नंबर 1032 में पीटीआई समेत 96 मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जज ताहिर अब्बास सिपरा वारंट गिरफ्तारी उन्होंने जारी किए हैं। उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, खालिद खुर्शीद, फैसल जावेद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। अली जमान, पीर मुसव्विर, मियां खलीकुर रहमान, सुहेल अफरीदी, शहराम खान तरकई के वारंट जारी किए गए हैं। ऐसे में जुल्फे बुखारी, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, रऊफ हसन के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। GHQ हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 47 मुलजमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अली अमीन, गंडापुर, जरताज गुल और राजा बशारत के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। अहमद भट्टी रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भट्टी, मजीद किन के जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए गए हैं? जी, ये कुल 47 मुलजमान हैं जिनके वारंट गिरफ्तारी मुसलसल अदम हाजिरी पर जारी किए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह की जानब से ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए थाना आरे बाजार पुलिस को हुक्म दिया गया कि मुलजमान को गिरफ्तार करके आइंदा तारीख समात पर अदालत में पेश किया जाए। इनमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल, राजा बशारत, बिलाल इजाज अहमद चट्ठा और दीगर मुलजमान शामिल है। इनके वारंट गिरफ्तारी मौसूल होने के बाद पुलिस की तफ्तीशी टीमें इनके जो रिहायशी एड्रेस हैं उन पर छापे मारेगी और इनकी गिरफ्तारी करके अदालत में गिरफ्तारी करने की कोशिश की जाएगी। अहमद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपके पास 72% नौजवान मौजूद हैं। आपके पास, मैं मिसाल देता हूँ उसकी, अरशद नदीम की, जिसने वो जेवलिन नेज़ा फेंका। आप देखें कि दुनिया के ऐसे कई सौ लोग जिनके पास बेहतरीन जिम की सहूलत मौजूद थी, वो हार गए उस शख्स के जज्बे के सामने, उसकी विल के सामने। जहाँ उसके बाप ने, जो कि एक मिस्त्री, उसने वो वज़न उठाने के घी के डब्बों में सीमेंट से भर के उसको तो जिम के वो डोले बना के दिए, वो जीत गया ना। तो ये जज्बा पाकिस्तान की कौम में है। उसको तो मशीनें नहीं मिली वो वाली जिसमें बचपन से वो लाखों करोड़ों रुपए हासिल कर रहा। और इसी तरह 1000 मिसालें हमारे पास मौजूद। तो इस कौम में जज्बे की कमी नहीं है। जो एटमी ताकत हो, जहाँ 72% नौजवान हो, ये खटकता है दुनिया में दुश्मनों की जो हमारे अज़ाइम हैं कि वो नहीं चाहते कि एटमी ताकत, 72% नौजवान टैलेंटेड लोग जो सीमेंट के डोले में भर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि बानी पीटीआई ने पार्टी को पैगाम दिया है कि इत्तेहाद बरकरार रखे। बानी का पैगाम है कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में शिरकत करें। बानी पीटीआई ने कहा कि ये मुखालिफिन हैं जो तफरका डाल रहे हैं। डी चौक में आना मकसद नहीं था और ना ही लीडर्स को कहा गया था। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास में गुफ्तगू कर रहे हैं। शेयर कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70 महीनों बाद पाकिस्तान की जो इस नवंबर में जो इन्फ्लेशन है वो अपनी कम तरीन सतह पे है। 2018 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में वो 3.5% थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में ये 4.9% पहुंची है। ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि इन्फ्लेशन वाहिद वो टूल है जो कि गरीब आदमी की गुर्बत में मज़ीद इजाफ़ा करता है या आसूदगी लेके आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक रिकॉर्ड 70 माह बाद ये एक कमी आई है। तो खुदा ताला के फज़ल व करम से इससे मज़ीद मुल्क के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी का बोझ कम होगा। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगला जब स्टेट बैंक का जब उनकी मीटिंग होगी तो उसमें जो है इन्फ्लेशन
اور کم ہونے سے مزید اس میں بہتری کے امکانات. بہرحال یہ فیصلہ تو اسٹیٹ بینک نے کرنا ہے. تو یہ میں چاہتا تھا کہ پچھلے دنوں جو دھرنوں نے جو ملک میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی تھی اور ملک کے اندر اور خاص طور پر اسلام آباد میں ایک ہر طرف افراتفری کا سامان تھا, توڑ پھوڑ کر رہے تھے اور پولیس والا شہید ہوا, رینجرز کے وہ شہید ہوئے, درجنوں زخمی ہوئے اور ملک کی جو انہوں نے بےعزتی انہوں نے کروائی اپنے ان انتہائی غلط اور غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے. ایک دن کے اندر اسٹاک ایکسچینج 3,500 پوائنٹس نیچے آگے گرا, لیکن جو ہی اس رات ڈی چوک سے اور پیچھے جب ہٹے تو اگلے دن اسٹاک ایکسچینج نے دوبارہ باؤنس بیک کیا اور نہ صرف پچھلے دن کے جو لاسز تھے ان کو میٹیگیٹ کیا بلکہ جو گینز آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیرومیٹر ہے کہ اگر سینٹیمنٹ پازیٹیو ہو تو معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. تو سینٹیمنٹ الحمدللہ پازیٹیو ہے. آپ کا انفلیشن مزید کم ہوئی ہے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب گروتھ کی طرف بڑھنا ہے اور ہمیں بالکل فوکسڈ اپروچ سے گروتھ کی طرف بڑھنا ہے. کس طرح ہم اپنے جو معاشی استحکام کے ساتھ اپنی جی ڈی پی میں اس میں ترقی لے کے آئیں, ملک کی اکانومی, ایکسپورٹس, ریمیٹنسز, پروڈکشن, لوکل انڈسٹری, امپلائمنٹ, اسپیشل اکنامک زون, یہ سارے وہ بڑے امپورٹنٹ یہ اہداف ہیں جس کو پر ہمیں بڑی ارگریزی سے اور اب محنت سے کام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیم ورک ہے. الحمدللہ اگر یہ مزید کمی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا خاص اس کی کمال مہربانی اور ٹیم ورک کا نتیجہ ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں. تو اس کی ثمرات انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں اور مہینوں میں بڑے مثبت ہوں گے. دوسری طرف یقیناً جو پچھلے سال کے مقابلے میں تو ہماری کریکشن زیادہ ہے, اس میں اب کوئی شک کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے کہ شارٹ ٹرم میں انفورسمنٹ ہی وہ واحد ٹول ہے جس سے کہ ہم اپنی ریونیو کلیکشن کر سکتے ہیں امپروو. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ابھی چینی کی ہم نے اس جو سال ختم ہوا ہے تقریباً 7,90,000 ہم نے الاؤ کی ہے اور وہ بھی بڑے احتیاط کے ساتھ, بڑے غور کے ساتھ کہ اس کی قیمت نہ بڑھ جائے. مجھے اس کا بہت زیادہ اس کی فکر تھی. وہ الحمدللہ نہ صرف قیمت نہیں بڑھی لوکل مارکیٹ میں بلکہ کمپیریٹیولی نیچے گئی ہے اور ایکسپورٹ بھی الحمدللہ ہماری ہوئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہدف ہے 6-7 لاکھ ٹن کا جو سال جو ختم ہو رہا ہے چینی کا کرشنگ, میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں نومبر ٹو نومبر. تو اس سے میرا خیال تقریباً اندازہ ہے, بتائیں کہ بہتر فائنانس منسٹر $500 بلین تو کہیں نہیں گیا. آپ کو $500 ملین آپ کو آ جائے گا. ہماری جو ارننگز ہے فارن ایکسچینج کی اور دوسری طرف قیمت بھی وہ نہیں بڑھنے پائی. جو بات بتانا چاہتا تھا کہ مارکیٹ میں چینی کی قیمتیں خالی اس وجہ سے کم نہیں رہیں, سمگلنگ جو ہے افغانستان کی وہ زیرو ہو گئی, زیرو سمگلنگ. تو یہ ہے وہ فیکٹر کہ وہ زیرو سمگلنگ ہے. آپ وہ جو اگر لیٹ سے سمگل ہو جاتا 4 لاکھ ٹن 5 لاکھ ٹن جو کہ ماضی میں کئی سالوں دہائیوں میں ہوتا رہا, تو وہ آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو جو کہ آپ ایکسپورٹ کر پاتے. وہ سمگلنگ زیرو ہو گئی اور یہ آپ کے پاس سرپلس آپ کو مل گیا جو آپ نے ایکسپورٹ کر دی اور کر رہے ہیں. دس از ہاؤ نیشنز آر بلٹ. میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ یہی حال اسی طریقے سے ایف بی آر کو اپنا کرنا ہوگا. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سمگلنگ روٹین کی سپرویژن سے سمگلنگ ختم نہیں ہوئی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ورنہ رینجرز بھی ہیں وہاں پر, آئی بی بھی ہے وہاں پر, ساری فورسز ہیں. یہ سمگلنگ ختم ہوئی ہے آرمی کی مکمل گرفت سے. اس کی وجہ سے یہ سمگلنگ زیرو ہو گئی اور یہ پاکستان کو فائدہ پہنچا. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ
افغانستان جو اسمگلنگ والا فارمولہ ہے وہ آپ کے اوپر اپلائی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے, آپ کی کمٹمنٹ ہے, آپ کی قابلیت ہے, بہترین لوگ میدان میں اتاریں اور یہ انفورسمنٹ کریں. یہ کھربوں روپے آپ کے مل گئے. آئی تھنک ایوری تھنگ ول ٹرن اراؤنڈ. خواجہ آصف صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی ایویشن کی ٹیم کو کہ جو یورپین یونین سے جو ان کو سرٹیفکیٹ ملا ہے وہ اپنا پرمیشن دوبارہ ملی ہے. دیکھیے کتنا قوم کو کتنا نقصان پہنچا ہے. یعنی وہ گھاؤ لگا ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک اسمبلی میں ایک منچلے وزیر نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ یہ جعلی یہ پائلٹس ہیں, ان کی ڈگریاں جعلی ہیں, اور اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری. آپ کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا آپ کو اسی ایک پوائنٹ کے اوپر. اور آئی ایم پرابلی ناٹ رانگ ان مائی اسسمنٹ کہ اگر یہ جو پی آئی کی جو بلڈنگ کے پروسیس میں اور اگر کوئی ویک پوائنٹ تھے تو یہ بھی ایک آنسر تھا کہ بھئی یہ ہمارے روٹ سارے چوکڈ ہیں, اگر لے لیا تو فلائی کہاں سے کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کتنا نقصان پہنچا اور کتنی تردد کے بعد محنت کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. اس کی بھی میں خواجہ آصف صاحب کو اور فارمر منسٹر ایویشن خواجہ سعد رفیع کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ڈاؤن سر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کیبنٹ کو اور پاکستان کے عوام کو اور اتحادی جماعتیں کے ان کے لیڈرز کو تمام فردن ممبرز کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو خواجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. تو تھینک یو ویری مچ, ویل ڈن اینڈ ا بگ ہینڈ فار خواجہ صاحب.